عجب انداز میں نیچے والی جنت کی تعریف فرمائی، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، ایک سبز رنگ کے بڑے خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت والے. اور جنت الفردوس کے جو قالین ہیں اس کی تعریف کیا فرمائی، متکئین علی رفرف متکئین علی فروش بطائنها من استبرق. تمہیں پورا مثال دے کے سمجھاؤں. یہ قالین ہے، اس کا اوپر والا حصہ سرخ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نظر آتا ہے تو اس کو خوبصورت بنایا. یہ نیچے والا حصہ دیکھو کیسا ہے، بے رنگ، ٹھیک ہے، بے رنگ بدصورت، اس لیے اس کو نیچے بچھایا اور سرخ حصے کو اوپر بچھایا. تو اب جب اللہ نیچے والی جنت کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے متکئین علی رفرف خضر سبز عبقری حسان، بڑے خوبصورت بڑے عظیم الشان سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب اللہ جنت الفردوس کے قالینوں کی تعریف کرتا ہے تو فرماتا ہے متکئین علی فرش، بیٹھے ہوئے قالینوں پر نچلا حصہ بنا ہوا نہیں ہوتا، اوپر والا حصہ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے جنت الفردوس کے قالین کا اوپر والا میں تمہیں نہیں بتاتا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ جو نیچے زمین پہ لگ جائے گا بچھ جائے گا تم وہ اٹھا کے دیکھنا تو وہ تمہیں نظر آئے گا ایسا حسین و جمیل من استبرق. او جنت الفردوس کے قالینوں کا نچلا حصہ جو زمین پہ لگے گا وہ استبرق ہے، عظیم الشان خوبصورت ہے. جب نچلا حصہ ایسا حسین ہے تو جہاں بیٹھے ہوں گے وہ کیسا حسین ہوگا. جنت الفردوس اور دوسری جنت کا فرق سمجھ میں آیا؟ ارے بولو. یہ جنت تمہیں نہ پڑھائی جاتی ہے نہ تم پڑھتے ہو. میں سال لگا رہا تھا، سال، تو ایک عرب نے مجھ سے کہا، میرے ساتھ جماعت میں تھا، مجھ سے کہنے لگا تو نے ہادی الارواح الی بلاد الافراح پڑھی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ تم کیا نام لے رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ کتاب ہے ابن القیم کی جنت کے موضوع پر، تم نے نہیں پڑھی؟ میں نے کہا نہیں پڑھی. تو چہائے ستہ میں سوتے سوتے تلاوت ہوئی تھی، باقی کچھ پتہ نہیں وہ کیا ہے. اس نے کہا میں تمہیں دوں گا. گجرا والے تشکیل تھی، واپس آئے، اس نے وہ کتاب، میں نے وہ پڑھی، میں نیم پاگل ہو گیا وہ کتاب پڑھ کے کہ جنت ایک باغ کے سوا ہمیں کچھ پتہ نہیں. اس لیے تمہارے اندر جنت کے شوق ہی کوئی نہیں، نہ جنت کا شوق نہ جہنم کا خوف. لم یبلغ. وہ کتاب پڑھ کے نیم پاگل. پھر میں نے جنت کو بیان، میں جو مشہور ہوا 80-82 کی دہائی میں، وہ اس سے مشہور ہوا کہ میں نے جنت کو بیان کرنا شروع کیا تو لوگ کہیں ہم نے زندگی میں آج تک کبھی جنت نہیں سنی تھی، یہ تم کہاں سے بیان کرتے ہو؟ یہ کیا ایسا گھر ہے؟ کیا ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے؟ کیا ایسا سب سے ادنا درجے کا جنتی، ادنا درجے کا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے کے جنت میں داخل ہوگا. 1000 سال جہنم میں جوتے کھائے گا، 1000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا. اس کا نام ہوگا جوہینا، قبیلہ بھی جوہینا. پھر اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا اور دروازہ کھلوائے گا اور اسے فرمائے گا، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں دے رہا ہوں، چل داخل ہو جا. دروازہ کھلے گا تو وہ اس کا نوکر اس کا استقبال کرے گا. نوکر کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا آقا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو فرشتہ نہیں. اچھا نوکر ایسا؟
وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، تو ایک دم وہ سجدے میں گرے گا، تو اس کا نوکر پھر اسے کہے گا آقا کسے سجدہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ اللہ کا نور نہیں ہے، اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ کہے گا نہیں نہیں، یہ آپ کے محل کی روشنی ہے۔ کون ہے یہ؟ آخری درجے کا جنتی۔ پھر 80,000 نوکر استقبال کریں گے، 80,000 نوکر۔ دنیا میں کبھی کسی بادشاہ کے نہیں سنے کہ جس کے 80,000 خاص غلام ہوں، 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے اور اس کے لیے قالین بچھائیں گے۔ ان قالینوں پر چلنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 40 سال، 40 سال، 40 دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 40 سال چلتے جاؤ تو وہ قالین ختم ہوں گے اور اس کے نوکر کہیں گے ارے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر سے آئے، آپ تو بڑی دیر سے آئے، ہم تو انتظار کر کر سوکھ گئے۔ وہ کہے گا ارے شکر کرو میں آ گیا، میری بڑی لطر پریڈ ہوئی ہے۔ یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میری بڑی لطر پریڈ ہوئی ہے، تمہیں نہیں خبر کیسے کیسی دھلائی میری ہوئی، شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں۔ 80,000 نوکر ان کے ساتھ ہیں۔ پھر آگے ایک بڑا خوبصورت میدان ہے، اس میں ایک تخت ہے، اسے بٹھاتے ہیں۔ یہ 80,000 خدام، ایک ہاتھ میں پیالہ ہے اس میں کھانا ہے، ایک میں گلاس ہے اس میں مشروب ہے۔ 80,000 مشروب اور 80,000 کھانے اس کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سارے کھانے کھا جائے گا، سارے مشروب پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ دنیا میں پہلا لقمہ لذیذ، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم۔ جنت میں ہر لقمہ پہلے سے زیادہ مزے والا، زیادہ لذت والا۔ کھا لیا، پی لیا۔ اب اس کے خدام کہیں گے آقا ہم جا رہے ہیں، اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ تو ایک دم اس کے سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا اور ایک اور جنت ظاہر ہوگی، ایک اور حسن و جمال کا منظر کھلے گا اور ایک اور میدان کھلے گا۔ اس میدان کے بیچ میں ایک تخت بچھا ہوگا، اس تخت پہ اس کی جنت کی حور بیوی وہ ایسے ٹیک لگا کے یوں بیٹھی ہوگی۔ یہ انداز ویسے مار دیتا ہے، اور اوپر سے حور ہو، اور اوپر سے دنیا میں صبر بھی لمبا چوڑا مولوی کی طرح کیا ہو۔ وہ دیکھے گا بس 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا۔ جس نے جنت کے، جس نے جہنم کے کالے کالے فرشتے دیکھے ہوں، اب وہ حور کو دیکھا تو پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھ رہا، دیکھ رہا، دیکھ رہا۔ دیکھ رہا ہے 40 سال صرف دیکھنے کے مزے لیتا رہے گا اور صرف آنکھوں سے باتیں کرتا رہے گا۔ جو بات زبان پہ لا نہ سکے آنکھوں نے سنی، آنکھوں نے کہی، اب آنکھوں سے ہی دیکھنے کے مزے لیے جا رہا ہے۔ آخر 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد وہ خود کہے گی ہمارا کفینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، تو دور سے بیٹھے رہیں گے دیکھتے۔ تو پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیوی ہوں، انا من اللواتی خبین لک، اور ایسی 72 بیویوں سے اللہ اس کا نکاح کرنے والا ہے۔ پھر اس سے جا کر ملے گا، معانقہ کرے گا تو 70 سال معانقے میں گزر جائیں گے۔ فی جنت تجری العیون خلالها
والحور تخطر في رشاقة أغيض تختال في حلل حرائر سندس استبرق وأساور من عسجد والتاج يجعل فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسعد فهناك غرت الطيور وابدلت لحن الخلود بكل غصن أملد. یہ اللہ نے جس دن جنت کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ اسے دن میں 5 دفعہ پہلے سے زیادہ سجاتا ہے، پہلے سے زیادہ مہکاتا ہے، پہلے سے زیادہ سنوارتا ہے. وہ کیا چیز بن رہی ہے؟ ایک لڑکی کا میک اپ ہوتا ہے، میک اپ ہوتا ہے. یہ مسجد ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کو اور بھی خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا 1 2 سال 3 سال بعد کہ اس میں مزید گنجائش ختم ہو جائے گی، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تو اس کا میک اپ کیا جا رہا ہے، تو ایک حد تک تو ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ کیا جائے گا تو اگلا بھی بدصورت ہو جائے گا. پورا اگر پاؤڈر کا ڈبہ اس کے منہ پہ ڈال دو تو وہ کیا بنے گی؟ ایک حد تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو تم ذرا اندازہ کرو، جس دن جنت کی لڑکی کو اللہ نے بنایا، جس دن بنایا، جس دن جنت کے درخت کو بنایا، جنت کی نہروں کو بنایا، جنت کے محل بنائے، جنت کے دریا بنائے، جنت کے سمندر بنائے، جنت کے جانور بنائے، جنت کے پرندے بنائے، جنت کے پھل بنائے، جنت کے پتے بنائے، جنت کے اڑنے والے بنائے، جنت کے تیرنے والے بنائے، جنت کے میل بنائے، جنت کے تخت بنائے، جنت کے لباس بنائے، جنت کے سائے بنائے، جنت کے باغات بنائے، جنت کے پہاڑ بنائے. جس دن سے جنت کی وادیوں کو بنایا، پھولوں کو بنایا، کلیوں کو بنایا، ان کو مہکایا، انہیں چمکایا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے چپے چپے کو بنایا، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ مسلسل ہر شے کو روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ میک اپ کر کے حسین بنا دیتا ہے. تو کیا چیز بن رہی ہے؟ وہ کیا چیز بن رہی ہے؟ ایک میں نے ایسے حور کو بیان کیا. حور ایک بوڑھا عرب تھا، بوڑھا بدو، پہلے تعلیم میں سو رہا، خورا کر کے ایسے کر کے سو رہا تھا. میں نے حور بیان کی تو اس نے ایک آنکھ سے مجھے یوں دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد یوں دیکھا، پھر ایسے ہو گیا، کہنے لگا پھر ایک دم کھڑا ہو کے ناچنے لگا. تمہیں تو شوق ہی نہیں، سارے ٹھنڈے ہو. بڑا عرب ایسا وجد میں آیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْهَامَّتَانِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ رُمَّانٌ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ